شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الکوثر کی طاقت کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھیں کہ آپ کی ٹانگوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ کمر درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الکوثر کا ورد کیسے کریں۔ آدھے سر میں درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الکوثر کا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، اور فالج کے مرض سے بچنے کے لیے سورۃ الکوثر کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ محترم ناظرین، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھیراپی بھی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی 108ویں سورت اور مکی صورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورت قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کو اس بنا پر کوثر کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر ہے، اور پیغمبر کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، اور یہ محبت کی علامت ہی تو ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب خود دے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ اور مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتار دی اور فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبی عطا فرمائی۔ ناظرین، کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت میں، اور کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ ہی نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار میں، مرتبے میں ہو یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ تمہارا بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ دوستو، پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی تھی۔ تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس کہ اس میں کوئی غفلت کی گنجائش نہیں۔
انہوں نے کہا اس کا علاج سورۃ الکوثر سے کیا ہے۔ وہ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں اور پوری یکسوئی سے سورۃ الکوثر کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا اپنا معمول بنایا اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگنے لگ گیا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورۃ الکوثر کا وہ اب بھی سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا اب ایمان ہے کہ سورۃ الکوثر کی برکت سے ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ دوستو، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سورۃ الکوثر کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورۃ الکوثر سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں تحفتاً دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الکوثر پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں گے۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الکوثر ایک منتر بھی ہے۔ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگانا۔ دوستو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تکبیر اور تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے؟ ناظرین، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کے لیے قوت میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ مرد جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، عاجزی اور خوف سے اپنے دل میں بلند آواز کیے بغیر غافلوں سے نہ رہو۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت دین عطا کیا ہے جس میں ایک معنی خیز زندگی گزارنے کی مکمل گائیڈ لائن موجود ہے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، چنانچہ اللہ جل شانہ نے گناہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے اور مسلمانوں کو قرآن کریم میں بار بار استغفار کرتے رہنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ سے استغفار کرنے سے جہاں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہیں اس سے ہمیں اور بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ کا ورد کرنے سے جہاں مسلمانوں پر اللہ رحم فرماتا ہے، وہیں یہ وظیفہ مسلمانوں کے لیے کثرت مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ استغفار کرنے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کیا جاتا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے سب سے زیادہ بہتر درجات میں ہے اور سب سے بلند، اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بہتر کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں اتار دو اور وہ تمہاری گردنیں اتار دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ حضور ضرور بتائیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا،
دوستو، عبداللہ بن مسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھ پر اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہیں بھیجتے، قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورت سے دم جھاڑا تو اسے شفا ہو گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الکوثر اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ دوستو، روزانہ اول و آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہوں اور کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہوں لیکن وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں اور دوستوں نے بھی منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن ملتا نہ ہو، دن بدن غربت اور تنگدستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا ایک آسان سا حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہیں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک کے حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، کوئی سخی نہیں ہے۔ آپ اس مالک کے کون و مکان میں کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ یہ یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی راحت کے ساتھ ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور اس سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الکوثر میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الکوثر میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ دوستو، مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ الکوثر کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے اگر کسی کی ٹانگوں میں ہمیشہ درد رہتا ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت اس درد کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الکوثر کو چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون اس سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ اسی طرح کمر درد کے لیے بھی یہ صورت انتہائی مجرب ہے۔ سردی کے موسم میں یا موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں۔
پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد رہتا ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو کوئی دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دیں اور سورت ختم کریں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ سورۃ الکوثر کی برکت سے درد سے آرام آ جائے گا۔ اگر کوئی اپنی تنگ دستی دور کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی سورۃ الکوثر انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورۃ الکوثر کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ فیض یاب ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بے اولاد ہو اور اولاد چاہتی ہو تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الکوثر سادہ پانی کے گلاس پر دم کریں۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں۔ کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اس عورت کو جلد ہی حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ اسی طرح خاوند کو براہ راست پر لانے کے لیے اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو، راہ راست پر نہ آتا ہو اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ سورۃ الکوثر کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الکوثر بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ الکوثر لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر نظر بد ہے تو بفضل باری تعالی نظر بد اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الکوثر ایک اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ الکوثر لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر تیل پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ ہر روز اس تیل کی مالش کریں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہوگا اور شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ دوستو، اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزاری ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوستو، سورۃ الکوثر کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی صورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
دوستو ایک بار سورۃ الکوثر کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، آئیے ساتھ مل کر پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوستو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں یہ ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ بتایا ہے تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکرے بندوں کا امتحان لے سکے۔ دوستو قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت اور ڈپریشن، اس میں ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اگر آج ہم دنیا میں مغلوب اور بے توقیر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ دوستو ہمارا معاشرہ ایمان، نیکی، تقوی، امانت، دیانت، صداقت اور شجاعت کے بجائے شرک، بدعت، ظلم، بے رحمی، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، اغوا، شراب، زنا، جوا، بے حیائی، بدامنی اور بدحالی میں مبتلا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ پس اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اعلیٰ اور عرفہ اقدار کا چلن عام کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذلت اور پستی کو عزت اور وقار میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کی طرف پلٹنا ہوگا اور اس صورت کو بتایا گیا طریقے کے مطابق پڑھ کر رب سے اپنی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں اور بیماریاں دور کروا لیں۔ جب بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائی گئی تعداد کے مطابق سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے اس کا وظیفہ کریں تو اس کے بعد رب سے اپنے بخشش کے لیے بھی دعا مانگ لیں۔ اے میرے رب، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت بینائی میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ، دور کر دے ہر تکلیف کو۔ اے پروردگار، شفا دے دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اور ایسی شفا دے جو ہر بیماری کا اثر دور کر دے۔ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ہماری سماعت، بینائی اور قوتوں سے تا حیات فائدہ پہنچا۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی دینی، معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں اس کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔